جو آدمی آپ کے قریب، چاہے دو لوگ کھڑے ہیں ساتھ میں، چاہے راجا یا فقیر، غریب یا امیر، گورا یا کالا، پیلا یا گھیواں، اگر نماز کے لیے، صلاح کے لیے ساتھ کھڑے ہیں تو فرض ہے کہ وہ کاندھے سے کاندھا ملا کے نماز پڑھے۔ یہ اسلامی بھائی چارہ ہے، فرض ہے۔ نماز پڑھنے کے جو اہم رکن ہیں وہ قرآن میں جن کا ذکر آتا ہے اور باقی کا ذکر آتا ہے حدیث میں، لیکن قرآن کے ذریعے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 144 144، اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو۔ ٹرن یور فیس ٹورڈ دا سیکرڈ ماسک۔ جدھر بھی آپ ہیں اپنا رخ، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ یہ ہمارے لیے قبلہ ہے، کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ نماز پڑھتے وقت ہمیں رخ کرنا چاہیے مسجد حرام کی طرف، یہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238 میں، 238، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ صلاح کے لیے کھڑے رہو تو اسٹینڈ وتھ اے ڈیوٹ فریم آف مائنڈ۔ آپ جب کھڑے ہوتے ہیں، عربی میں لفظ آتا قانتین، کہ اپنے ڈیوٹ فریم آف مائنڈ کے ساتھ آپ نماز پڑھو۔ اللہ فرماتے سورہ ہجر میں، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 میں، کہ اللہ ہے سینٹ، اللہ نے نازل کیا ہے 7 آیتیں جو ہمیشہ دہرائی جاتی ہے، اور قرآن عظیم۔ جب قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے 7 آیتیں جو ہمیشہ دہرائی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے بارے میں، اور عظیم قرآن۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی حصہ جو قرآن کا ہے اسے کہا جاتا ہے قرآن عظیم۔ تو سورہ فاتحہ کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں سورہ ہجر میں، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 میں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ صلاح میں آپ کو رکوع کرنا ضروری ہے، اور رکوع لفظ قرآن مجید میں کم سے کم 13 بار آیا ہے، اور صلاح کا اہم رکن جو ہے وہ سجدہ ہے، اپنے ماتھے کو زمین پہ ٹیکنا کہتے ہیں سجدہ۔ اور سجدہ کا لفظ قرآن مجید میں 90